آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قمر، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اس لیے قمر کبھی انکار نہیں ہو سکتا۔ قمر کا انکار کرنے سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ قمر برزخ کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ برزخی زندگی کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ بعض لوگ قبر کی زندگی کا انکار کری جا رہے ہیں، میں آرام سے او بھائی وہ زندگی میری اور آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ زندگی ہے، اس کا انکار کرو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کون سے اعمال؟ ابھی پچھلے دن جتنے بھی اعمال سر انجام دیے ہیں یہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ عمریں باقی نہیں رہیں گے، روزے کے رمضان کے روزے باقی نہیں رہیں گے، رمضان کے روزے ختم ہو جائیں گے۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے سال بھر کا اجر کمانے کے لیے۔ اللہ کی قسم قبر کی زندگی کا انکار کرنے والا بندہ سراسر کفر پر جا رہا ہے، سراسر اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ برزخ کی زندگی کا انکار کرنے والا اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے اس کے اعمال اور رمضان کے روزے بھی ضائع، 6 شوال کے روزے رکھے وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح رمضان کے بعد شوال گزر گیا، ذی القعدہ آ گیا، ذی القعدہ کی حرمت کرتا رہا، بڑا احترام کرتا رہا، لیکن کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ذو الحج کا مہینہ آ گیا، ذو الحج کے مہینے میں حج کر لیا، اس سے پہلے عمرے بھی کیے، روزے بھی رکھے، ذی القعدہ کا احترام بھی کیا، ذو الحج کے مہینے میں عشرہ ذو الحجہ کا خوب احترام کرتا رہا۔ قرآن کا فیصلہ سمجھ کر اللہ نے ان دلوں کی اور ان راتوں کی قسمیں اٹھائیں، والفجر ولیالٍ عشر۔ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم اٹھا کر کے ان کی عظمت کو بلند کیا، ان راتوں میں عبادت بھی کرتا رہا۔ قبر کی برزخ کی زندگی کا انکار کر کے بندہ اپنے یہ اعمال بھی ضائع کروا بیٹھا، اس لیے برزخ کی زندگی کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری ایمانیات ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جس بندے نے بھی برزخ کی زندگی کا انکار کر دیا، قبر کچھ بھی نہیں ہے، قبر کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر یہ بتایا جا رہا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبر پر کھڑے ہوتے زاروں قطار رو رو کر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ آنے والا یہ دن 18 ذی الحجہ کا ہمیں یہ بھی فکر دے رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ وہی عثمان ہے جو قبر پر کھڑے ہو کر زاروں قطار نیر بہایا کرتے تھے۔ اتنے نیر بہتے، اتنے نیر بہتے، اتنے آنسو بہاتے 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 حضرت عثمان کی آنکھوں کے نیچے نہروں کے نشان پڑ گئے۔ ان جگہوں پہ جہاں پر نیر بہتے تھے ان جگہوں پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے، کھائیاں پڑ گئیں۔ کس کی؟ وہ عثمان جس کے بارے میں پیغمبر دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان۔ سبحان اللہ، کیا موتیوں والے الفاظ، کیا ہیرے جواہرات میرے پیغمبر کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ دوہرے داماد عثمان ذوالنورین کے لیے۔ ذوالنورین مطلب دو نور والا۔ میرے پیغمبر کی دو لختے جگر آقا پاک علیہ السلام کے اس دیوانے مستانے پروانے عثمان کے عقد میں آئی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا ذوالنورین، دو نوروں والا عثمان۔ اس کے بارے میں وہ عثمان قبر پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے، کیا شان ہے عثمان کی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت فضیلت بتا دی، لیکن ایمانیات پہ اتنے فکر مند ہیں کہ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ لیکن فضیلت کیا ہے کہ عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، جنت میں جانے سے تیرا کوئی عمل تجھے نہیں روکے گا۔
सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत बशारत है। और ये भी फरमाया उस्मान, दूसरी बेटी जब वफात पा गई तो फरमाया उस्मान अगर कुछ मोहम्मद की 100 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे एक एक करके तेरे निकाह में देता जाता। ये है वो उस्मान जो कब्र पे खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान का एक तबका, एक अच्छा खासा तबका कब्र की जिंदगी का इनकार किए बैठे हैं, बरज़ख की जिंदगी का इनकार किए बैठे हैं। शर्म ही नहीं आती। उनका एक नाम दुनिया से चला गया था, नाम लेना है लेकिन बाहर अंग्रेजी पर उसने बड़ी मेहनत की है, बड़ा बड़ा काम किया भाई उसने मुल्क के लिए। उसने मुल्क में अंग्रेजी को बड़ा परवान चलाया। कब्र की जिंदगी का इनकारी था, नाम लेकर क्या करना, छोड़े, पुराना बंदा चला गया दुनिया से। अल्लाह पाक अगर ईमान की हालत में गया तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए और दर्जे बुलंद फरमाए। लेकिन चूंकि इसी अकीदे पर दुनिया से गया है, अब हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस अकीदे पर अगर बाकी दुनिया से चला गया है कि बरज़ख कब्र कुछ भी नहीं है, तो फिर अब उसको पता चल रहा होगा कि क्या है। अब उसको पता चल रहा, क्यों? इसलिए कि रब्बुल आलमीन का फैसला है। फरमाया जो बंदा इन चीज़ों से इनकार करता है तो अल्लाह पाक फरमाए फ़क़द हाबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वो उस बंदे के अमाल सारे ज़ाया हो गए।